بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين والمخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي بيتا عندك في الجنة وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال ذلكم أطهر لقلوبكم ولقلوبهم. صاحبان ایمان کے لیے اللہ فرعون کی عورت کی مثال پیش کرتا ہے جب وہ کہہ رہی ہے کہ اے خدا میرے لیے گھر بنا دے لیکن اپنے پاس جنت میں. یہ سورہ تحریم کی آیت، اور اسی سورہ تحریم کی دوسری آیت جو درمیانے سورے میں ہے: اے ایمان لانے والوں اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی. اور کل رات کی مجلس جہاں پہ پہنچی تھی اس کی وضاحت کے لیے دو اور آیت، ایک سورہ عنکبوت کی: اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. یقیناً یہ نماز ہے جو بے حیائی اور گناہوں سے روکتی ہے، کہ کل رات کی مجلس کا آخری حصہ. اور چوتھی اور آخری آیت جس کی تلاوت خطبے کے شروع میں کی گئی، سورہ احزاب کی آیت. یہ عمل تمہارے دلوں کو بھی طاہر رکھتا ہے، پاک رکھتا، اور ان کے دلوں کو. بلکہ اسے پہلے جو حکم آیا جس کی وجہ سے قرآن نے یہ کہا اس کی بھی تلاوت شروع ہی میں کر دی جائے: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَلِقُلُوبِهِمْ. جب نبی کی بیویوں سے جو تمہاری مائیں قرار دی گئیں کوئی چیز مانگو تو سَأَلْتُمُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، حجاب کا خیال کرنا، حجاب کے پیچھے سے ان سے گفتگو کرنا. یہ حجاب تمہارے دل کو بھی پاک رکھتا ہے اور ان کے دلوں کو بھی پاک رکھتا ہے. اب کل رات کی مجلس کا اختتام، پرسوں رات کی مجلس کا اختتام، اور میری دوسری اور تیسری مجلس کا اختتام. میرے ذہن میں ساری ترتیب ہے کہ اب تک جو 6 مجلسیں ہو چکی ہیں اور آج یہ 7ویں مجلس ہے، تو ان 6 مجالس میں سے 4 ایسی مجلسیں تھیں جن کے آخر میں جو بات آئی تھی وہ نامکمل تھی، لیکن چونکہ وہ 2-3 باتوں کو جمع کر کے آج پیش کرنا تھا، اس میں دوسری اور تیسری مجلس کی آخری بات بھی نامکمل رہی. کیا بات تھی؟ اولاد. اور 2 دن پہلے کی مجلس خدیجہ طاہرہ کا خواب میں آ کر اپنے نواسے یا پوتے کا نکاح جو جناب زید شہید کی والدہ کی شکل، مختار کے تحفے، مختار کا تحفہ بنا. یہ بات جو پڑھی گئی تھی تو یہ عرض کیا گیا تھا کہ خالی ایک تاریخی واقعہ نہیں پڑھا جا رہا، وہ بھی اپنی جگہ ایک دلچسپ اور ضروری واقعہ ہے کہ ماضی قریب تک
یعنی بہت قریب تک 2-3 سال 4 سال پہلے تک جناب مختار کی پرسنالٹی پہ بھی بہت زیادہ آرگومنٹ اور ڈسکشن ہوتا تھا. اب مختار نامے کی جو سیریل تیار ہو گئی ہے تو تقریباً ہمارے یہاں یہ مسئلہ حل ہو گیا یا ختم ہو گیا. لیکن جب یہ بہت زیادہ بحث ہوتی تھی تو جناب مختار کی تعریف میں جو روایتیں بیان کی جاتی تھی ان میں سے یہ بھی تھی. لیکن میں نے اسے تاریخ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں پڑھا تھا، بلکہ جس منزل پر آج اور کل آنے والی 2 مجالس ہونے والی ہیں اس کے لیے، یہ 2 دن پہلے کی مجلس اور کل رات کی مجلس، گناہوں کو پروموٹ کیا جا رہا اور کھلا کھلا گناہ کروائے جا رہے ہیں. ماحول ایسا بنایا جا رہا کہ اگرچہ اللہ کے رسول کی وہ حدیث جو بنی اسرائیل کے بندر بن جانے والی مجلس میں نے پڑھی تھی. ہماری مجلسوں کے حوالے ایسے ہی ہوتے ہیں، بندر والی مجلس، مچھلی والی مجلس، کتے والی مجلس. تو وہ جو بندر والی ایک مجلس، اگرچہ وہ حدیث پیغمبر کے آخری زمانے کے لیے آئی تھی، لیکن اب یہ 4تھی بار شاید یہ جملہ میں پچھلے 3 دن میں عرض کر رہا ہوں. لیکن آخری زمانے کے بارے میں جتنی باتیں بتائی گئی ان میں سے بہت سی باتیں چند دنوں کے لیے صحیح تو چوتھے امام کی زندگی میں آئی تھی. چوتھے امام کی زندگی کو اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ وہ آخری زمانے کی ایک شبیہ اور کاپی. اور یہی میں عرض کرتا آ رہا تھا کہ ائمہ کے حالات میں چوتھے امام کے حالات زمانے کے امام کے حالات سے بہت میچ کرتے ہیں. بہت ہی مختصر لیکن اپنے موضوع پہ مکمل اور بہترین کتاب آیت اللہ خامنائی کی چوتھے امام کی سیاسی زندگی. ہارڈلی 70 پیجز یا 68 چوتھے امام کے حالات پر مکمل اور انڈیا اور پاکستان کے مومنین کے لیے ایک بالکل نئے انداز اور نئے حوالے سے چوتھے امام کی زندگی اس کے اندر تفصیل کے ساتھ ایک جملے کی وضاحت ہے جو کہ میں مجلس میں اس کو نہیں پڑھ پاؤں گا. اور یہ کتاب فارسی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. تو آپ کو حوالہ دے دیا کہ اگر کسی کو شوق ہو، وہ جو جملہ مجھے اپنی مجلس میں پڑھنا ہے، وضاحت کا وقت نہیں، وہ یہ کہ بہت سارے لوگ تو ان حالات کو دیکھ کر جو رسول آخری زمانے کے لیے بتا رہے ہیں اور وہ چوتھے امام کی زندگی میں نظر آ رہے تھے، بہت سارے لوگ ان حالات کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے تھے. اور یہاں لوگوں سے مراد عام لوگ نہیں ہیں جن کے پاس آخری امام کا عقیدہ ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چوتھے ہی امام زمانے کے امام ہے کہ جن کا ظہور ہوگا اور جس کے بعد دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہوگا. چوتھے امام کو امام زمانہ سمجھا گیا اور اس کی بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو روایتیں آخری زمانے کے لیے بتائی جا رہی وہ چوتھے امام کے حالات میں بہت ہی مختصر مدت کے لیے. لیکن آخر اچھا دیکھیے، جب کوئی نشانی ہمارے سامنے آتی تو ہم یہ تو نہیں دیکھتے ہیں نا کہ کتنی مدت کے لیے. ایک نشانی آ گئی، مثلا اگر یہ نشانی آ گئی کہ دنیا میں روٹی ناپید ہو گئی، جو آخری زمانے کی نشانی ہے کہ پاک اور غیرت مند باپ ایک وقت کی روٹی کے لیے اپنی بیٹی کو بازار میں بیچ دے گا. غیرت مند باپ، یہ غیرت نہیں. کہا الفقر ان یکون کفرا. پیغمبر کے حوالے سے ایک حدیث یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ پیغمبر نے کہا یہ پیٹ کی مار بہت بری مار ہوتی ہے. یہ غربت جب آدمی پہ آتی ہے تو یہ آدمی کو کافر بھی بنا دیتی ہے. کفر کا راستہ پیٹ سے ہو کے گزرتا
اب جس انداز سے بھی جس کا ترجمہ کیا جائے، واقعاً جن پہ یہ وقت آیا انہیں معلوم. تو اب ہمارے سامنے فرض کی کہ دنیا کے ایسے حالات ہو جائیں کہ واقعاً کھانے پینے کی چیزوں کی اتنی کمی ہو جائے، تو اب ہم یہ کو تھوڑی دیکھیں گے کہ یہ حالات 2 سال رہتے ہیں کہ 3 سال رہتے ہیں کہ 6 مہینے رہتے ہیں. اتنا انتظار بھی نہیں کریں گے کہ جو معصومین نے فرمایا کہ یہ بھوک اتنی بڑھ جائے گی کہ 1/3 دنیا اس کے نتیجے میں مر جائے گی. ہم وہ 1/3 دنیا کے مرنے کا انتظار نہیں کریں گے، ہم دیکھیں گے اتنی غربت نہیں، یہ میں غلط کہہ گیا، غربت نہیں، یعنی یہ جو حدیث ہے اس میں غربت نہیں. پیسہ ہوگا، روٹی نہیں ہوگی. یہ خالی پیور گولڈ، ذهب خالص، سونا. آج کل جب مجلسوں میں سونے کے بارے میں کوئی بات آتی تو لوگ کیونکہ فرق محسوس نہیں کر سکتے کہ یہ خراٹے والے سونے کی بات ہو رہی ہے یا جو عورتیں سونا پہنتی ہیں اس کی، تو میں پہلے اسی لیے واضح کر دیتا ہوں کہ اس سے مراد کون سا سونا. ایک ساتھ چونک کے اٹھے کہ مولانا ہمارے سونے کا ذکر تو نہیں کر رہے، انہوں نے دیکھا کیسے کہ ہم سو رہے تھے؟ دیکھا نہیں، آپ کے خراٹے سنے. تو خلاصہ یہ ہے کہ سونا تک ہوگا، اگر ایک چیز ہی مارکیٹ میں نہیں ہے تو سونے کا فائدہ کیا؟ تو خیر اب ہم اتنا انتظار نہیں کریں گے کہ یہ حدیث پوری ہو، آثار نظر آئے، پیسے ہیں، دولت ہے، گندم نہیں. ہم نے کہا بس یہ آخری زمانے کی نشانی آ گئی. اور آج کل ہمارے بچے جو انٹرنیٹ پر، فیس بک پر، سوشل نیٹ ورکنگ کی ساری سائٹس پر بیٹھے رہتے ہیں، ان کا پسندیدہ مشغلہ یہی کہ ذرا سی آخری زمانے کی نشانی کے آثار نظر آئے اور جھٹ سے انہوں نے ایک حدیث نقل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ بس یہی آخری زمانہ. اب کتنی ایسی چیزیں جو کہ یہ میرا سال کا موضوع بھی نہیں ہے، اور میرا ایک اندازہ مارچ میں جب میں آیا تھا اور کچھ تقریریں کی تھی، اس سے میرا ایک اندازہ تھا کہ مسقط کے مومنین کو اس مسئلے پر مجھ سے زیادہ معلومات، اور وہ اس حیثیت میں نہیں تھے کہ مجھ سے کچھ سیکھیں بلکہ مجھے سکھا سکتے تھے. تو پھر میں نے اس موضوع پہ ذرا سی بھی بات نہ اس وقت کی نہ اس سال کی. لیکن یہ جو ایک عادت ہمارے بچوں کی بن گئی، دنیا میں کہیں کوئی ایسا زلزلہ آیا جو آخری زمانے کی نشانی میں تھا، فوراً کہہ دیا یہ نشانی پوری ہو گئی. دنیا کے کسی ایسے شہر کی تباہی کی خبر آئی، آخری زمانے میں 23 شہر تباہ ہوں گے تب امام آئیں گے، مگر 23 میں سے 22 کی تباہی یقینی نہیں ہے. اب میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوا شرمندہ ہوں، آپ 4-5 کتابیں کھول کے ابھی مجھے حوالے دکھا دیں گے، ہو سکتا ہے درمیانے مجلسی کوئی صاحب کتاب لہرا دیں. تو خیر 23 میں سے 22 شہروں کی تباہی یقینی نہیں ہے، بغداد کی یقینی. اب جہاں آثار نظر آئے فوراً کہہ دیا. میرا موضوع یہ نہیں، میرا موضوع تو وہ جملہ تھا کہ ایسی بہت ساری نشانیاں جو آخری زمانے کے لیے بیان کی گئی وہ چوتھے امام کے دور میں پوری ہونے لگی. اور جب یہ نشانیاں پوری ہونے لگی تو ایک نظریہ یا ایک عقیدہ یہ ذہنوں میں جڑ پکڑ گیا کہ یہی ہے وہ آخری امام. پیغمبر آخری امام کے حوالے سے 3 قسم کی حدیثیں ارشاد فرمائی. یہ ذرا سا میں موضوع سے پھسلا. ایک بہت ہی خاص الخاص صحابیوں کو، جابر بن عبداللہ انصاری جیسے عظیم صحابی. بھئی اس صحابی کی عظمت کا کیا کہنا کہ جس سے شہزادی کونین براہ راست حدیث کسان کی روایت تلاوت کرے. شہزادی کا حجاب، شہزادی کے آواز کا بھی پردہ، تو کتنا عظیم صحابی ہوگا کہ جابر کو یہ ساری حدیث روایت کی گئی. اور ہمارے لیے تو جابر ایک اور وجہ سے ایک خصوصی اہمیت رکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں اس وقت تیاریاں ہو رہی.
اربعین کی زیارت کے لیے کربلا جانا. اربعین کے پہلے زائر کا نام جابر تھا. بلکہ یہ بھی ایک عجیب بات ہے جو اربعین کی مجلس میں میں دنیا میں ہر جگہ پڑھتا ہوں کہ اسی دن جابر کو بھی آنا تھا اور چوتھے امام کو بھی آنا تھا. ہر جگہ امامت ہر فضیلت میں آگے نظر آتی. کربلا کی زیارت میں اللہ نے آدھے گھنٹے کا فرق ڈال دیا. اب یہ تو میں اندازہ کر رہا ہوں. جابر پہلے آئے تھوڑی ہی دیر کے بعد, اگلے دن بھی نہیں, صبح و شام بھی نہیں, اگلی تھوڑی ہی دیر کے بعد چوتھے امام بھی آ گئے. زیارت میں اولیت کا شرف جابر کو ملا. اب یہ لفظ میں نہیں کہوں گا کہ نعوذ باللہ چوتھے امام اس سے محروم رہے. بڑی مسئلہ ہے کس کے اندر, مسئلہ ہے جو بھی ہو جابر کی فضیلت. اب جابر جیسے صحابی کو پورے 12 اماموں کے نام تک بتائیے. یہ سب کو نہیں بتائی. یہ حدیثیں سب کے لیے نہیں تھی, خاص صحابیوں کے لیے تھی. بلکہ باقی لوگوں کے لیے تو یہ حدیثیں اتنی عجیب تھی پیغمبر کے بعد کہ جب جابر چوتھے امام کے زمانے میں ہی 5ویں امام کو یاد کرتے تھے, کیونکہ رسول نے اپنا خصوصی سلام جابر کے ذریعے 5ویں کو بھجوایا تھا. اور یہ یاد رکھیے گا 5ویں کے امام بننے کے بعد نہیں, چوتھے کی زندگی بلکہ پورا واقعہ. اب یہ اتنے مشہور واقعات ہیں کہ میں خود اپنے آپ کو بعض اوقات برا بھلا کہتا ہوں کہ میری زبان میں ہی تفصیل کیسے آ گئی. آپ کا وقت بہت قیمتی وقت ہے, ضائع نہیں کرتا. بلکہ 5ویں امام کا بچپنا تھا, جابر نے سلام پہنچایا. 5ویں امام اپنے بابا چوتھے امام کے پاس گئے اور یہ بتایا کہ اس طرح ایک بوڑھے آدمی نے یہ سلام مجھے پہنچایا. وہ پورا واقعہ آپ نے زندگی بھر مجلسوں میں سنا. لیکن مدینے والے جابر کو پاگل کہتے تھے نا, بڑھاپے کی وجہ سے ان کا دماغ کام نہیں کر رہا. کیونکہ ناموں والی حدیث وہ بہت کم صحابیوں کو بتائی گئی اور جابر جیسے اسٹیٹس کے صحابی. پھر دوسری وہ حدیث آئی جس میں نام نہیں آئے, خالی عدد آئے اور نام کے حوالے سے رک کے. پھر ایک جملہ ایسا کہوں کہ آپ کہیں گے مولانا اپنے آپ کو برا بھی کہتے جا رہے ہیں اور پھر بھی وہی غلطی کیے جا رہے ہیں. اس زمانے کے امام کے حوالے سے کئی حدیثوں میں نام آتے اور تقریباً یہ طے شدہ بات کہ جتنی ناموں والی حدیثیں سب ضعیف نہیں ہیں, ضعیف کی سب سے کمزور ڈگری پر. اب جیسے 3 دن پہلے کوئسچن آنسر میں 313, جب 313 کے نام آ جائے وہ نام والی حدیث بہت کمزور ہو. سفیانی کا نام آ جائے وہ نام والی حدیث بہت ضعیف ہو. سید حسنی کا نام آ جائے وہ نام والی حدیث ضعیف نہیں بہت ضعیف ہو. وہی کوئسچن آنسر میں جو ایک لفظ میں نے کہا تھا کہ عربی میں اکبر ہو, اصغر ہو, عالم ہو, ازلم ہو, اضعف, سب سے کمزور. تو خیر یہ بھی ایک شوق ہے کچھ لوگوں کو. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ مسقط میں تو میں اس موضوع پہ زبان بھی کھولنے کو تیار نہیں, لیکن جب بات میں بات نکلی تو بچوں کے لیے خالی, ان پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نہیں جو ابھی کتاب پہ کھول رہے ہوں گے کہ فلاں کتاب کے فلاں صفحے پہ تو اس امام کے نام سے یہ حدیث آئی ہوئی ہے. خیر تو اسے رکھیے ایک طرف. مدینے والوں کے ناموں والی حدیث اتنی عجیب تھی کیونکہ بہت کم صحابیوں کو بتائی گئی. پھر دوسری حدیث وہ تھی جس میں عدد آیا تھا 12. یہ پہلے کے مقابلے میں مشہور تھی, لیکن حکمرانوں کی مصلحت کی وجہ سے اس حدیث پہ بہت پردے ڈالے گئے. پہلی والی حدیث رسول نے پردے ڈالے, دوسری والی حدیث دشمنوں نے پردے ڈالے, اب تیسری حدیث آخری زمانے کے کچھ حالات, لیکن عام لوگوں کے پاس نہ نام تھے نہ تعداد تھی. تو چوتھے امام کو آخری امام سمجھا جانے لگا. کیوں؟ آخری زمانے کئی نشانیاں چوتھے امام کے زمانے میں پوری ہونے لگی. اب صرف اس لیے ایک کی جانب اشارہ کر رہا ہوں کہ اس کا ذکر 2 دن مجلس میں ذرا تفصیل سے آ گیا تو اس تفصیل سے فائدہ اٹھاؤں. اور وہ یہ کہ حج نہیں ہوگا, خانہ کعبہ توڑا جائے گا, یہ آخری زمانے کی نشانیوں میں.
لیکن چوتھے امام کے زمانے میں پوری ہو. کل ہی آپ نے سنا کہ 2 ہی بار اب تک خانہ کعبہ ٹوٹا اور دونوں بار چوتھے امام کے زمانے ہی میں ٹوٹا. اب ایک نشانی نہیں کئی نشانی جمع ہونے لگی تو یہ خیال بڑھنے لگا کہ یہی ہے آخری امام. اور یہاں رک کر ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دے جو بالکل میرے موضوع سے ہٹ کر. خانہ کعبہ گرا دینا گناہ کبیرہ اور مومن کی توہین، مومن پہ تہمت، مومن کی بے عزتی اور مومن کی غیبت. حدیث کا لا گئی اس کو دوہرا نہیں رہا. اب غیبت میں ایک لفظ آتا، ایک تو وہ بہت مشہور حدیث ابو ذر غفاری نے کہا یا رسول اللہ ہم غیبت کو تھوڑی کرتے، ہم تو وہ عیب بتاتے ہیں جو اس کے منہ پہ کہتے ہیں. رسول نے کہا یہی تو غیبت ہے جس کی خرابی میں بتا رہا ہوں. جو عیب اس میں پایا ہی نہیں جاتا ہے وہ تو تہمت ہے جو غیبت سے بھی بہت بڑا گناہ ہے، 1000 گنا بڑا. دیکھتے یہ بہت مشہور حدیث ہر ایک کو پتا ہے کہ غیبت کہتے ہی اسے جو آپ اس کے منہ پہ کہنے کو تیار ہوں جو اس کے اندر عیب وہ پایا جائے. مگر لفظ یہ آتا ہے کہ غیبت خالی زبان سے نہیں ہوتی. آج کل تو غیبت کی نئی قسم آ گئی. یہ جو انٹرنیٹ اور یہ جو فیس بک اور یہ جو ساری سائٹس نکلی، اب بہت کم لوگ بینک میں جاتے ہیں. ای بینکنگ آج کل ہوتی، ایئر لائن کا ٹکٹ آج کل ای ٹکٹنگ ہوتی. اسی طرح آج کل ای غیبت ہوتی. غیبت کا تصور ہی بدل گیا. فیس بک پہ آ جائیے، انٹرنیٹ کی چیٹنگ والے فورن پہ جائیے، بغیر کوئی لحاظ کیے ہوئے جو جس کا دل چاہتا ہے کسی کا کارٹون بنا دیا، کسی پہ تہمت لگا دی. کسی پر تہمت نہیں، حقیقی ہے بتایا یہ ای غیبت. اور ای غیبت جو ہے زیادہ خطرناک ہے عام غیبت کے مقابلے. اب ای غیبت پہ کبھی الگ سے گفتگو ہوگی، لیکن یہ جو الیکٹرانک غیبت ہوتی ہے آج کل اس کے حوالے سے کہ غیبت زبان سے بھی ہوتی. زیادہ تر تو یہی مشہور تھا. یہی وجہ ہے کہ معصومین کے صحابیوں کا ایک طریقہ کار ہے اور لوگوں نے کہا کہ یہی چیز آگے چل کر، اب یہ میرا جملہ نہیں، یہی چیز آگے چل کر چنگم کی ایجاد کا سبب بنی، لیکن وہ میرا جملہ نہیں. معصومین کے اصحاب اتنی برائی سنتے تھے امام سے غیبت کہ اپنے منہ میں کنکر رکھ کے بیٹھا کرتے. زبان اگر آزاد ہوگی کتنی ہی کوشش کریں پھسل جائے گی اور غیبت ہو جائے گی. اسے آزاد رہنے ہی نہ دو. کیونکہ جب میں غیبت کی پوری تاریخ بتاتا ہوں جو میں نہیں بتا سکتا، نہ وقت ہے اور نہ ہی یہ میرے لیے مناسب. حجت الاسلام مولانا ہاشم جعفری صاحب، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں میں ان سے رابطہ کریں. لیکن جب میں غیبت کی تعریف بتاتا ہوں جہاں پہ لوگ کہتے ہیں مولانا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہونٹوں پہ تالا لگا کے بیٹھے، میں کہتا ہوں ہاتھ تو خالی ٹونٹنگ میں کہہ رہے ہیں. امام کے زمانے میں اصحاب امام ہونٹوں میں تالا لگا کے بیٹھتے تھے، وہ کنکر رکھا کرتے تھے. جب کچھ بولنا پڑے تو کنکر نکالیں گے، بولیں گے، پھر دوبارہ کنکر رکھ لیں گے. لیکن بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے، قول زبان سے، لیکن تحریر سے بھی غیبت ہوتی، وہ جو میں نے ابھی مثال. اور غیبت کبھی اشارے سے بھی ہوتی. پیغمبر کی بیوی کے پاس جو ایک خاتون مسئلہ پوچھنے آئی تھی اور جب گئی تو چونکہ ان کی ہائٹ یا قد بہت کم تھا، بطور مذاق ہاتھ سے اشارہ کیا، پیغمبر نے فوراً ٹوک دیا. یہ کیا گناہ کبیرہ کر رہی؟ یہ ہاتھ کے اشارے سے بھی غیبت ہے. اور غیبت کبھی عمل سے بھی ہوتی، جس کی بہترین مثال علماء کی غیبت ہے. وہ جو ایک فتویٰ ہے نا کہ اگر کہیں نماز جماعت ہو رہی اور آپ اس وقت فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ فرادہ نماز غلط بھی ہو سکتی ہے اور یہ عمل بھی حرام ہے. عمل تو حرام ہے ہی کیونکہ اس کے اندر امام جماعت کی غیبت ہے. نہ آپ نے زبان سے کچھ کہا، نہ کوئی لکھ کے بورڈ لگایا، نہ ہی کسی کو اشارہ کیا، لیکن آپ کا عمل
کہ ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، یہ بھی غیبت کی قسم آتی۔ اور یہاں پہ وہ فقہی مسئلہ آتا ہے کہ اسلام میں جو چیزیں حرام ہیں، ہر چیز سے نماز ٹوٹتی نہیں، حرام الگ چیز ہے، نماز ٹوٹنا الگ چیز ہے، لیکن یہ کچھ زیادہ ہی میں پھسل گئے۔ یہ خانہ خدا ٹوٹا، یہاں سے یہ لفظ نکلا، تو یہ خانہ خدا کا ٹوٹنا اور حج کا نہ ہونا یہ آخری زمانے کی نشانیاں چوتھے امام کے زمانے میں پوری ہو گئی۔ تو یہ جو ایک جملہ، اچھا پہلے دن کا جملہ تو آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ میری 10 کی 10 مجالس تربیت اولاد پر ہوں، شادی کے نظام کے بارے میں ہوں، نماز کی اہمیت بیان ہو رہی ہو، حضرت آسیہ کی دعا بتائی جا رہی ہو، عذاب قبر کا تذکرہ ہو رہا ہو، چوتھا امام ہر وقت میرے ذہن میں ہے، ان کی کوئی حدیث، ان کے زمانے کا کوئی واقعہ، ان کے زمانے کے حالات، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات کی جائے گی۔ تو اب چوتھے امام کے زمانے اتنی یہ نشانیاں پوری ہونے لگی جو آخری زمانے کی نشانی ہے، کہ میں 3 بار یہ جملہ کہہ چکا ہوں کہ چوتھے امام اور امام زمانے کے حالات ملتے چلے گئے۔ خاص طور پر آغاز ہی ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول نے یا کسی اور معصوم نے چوتھے امام کی ماں کے حوالے سے بھی کچھ اشارے کیے تھے، امام زمانہ کی ماں کے حوالے وہ چوتھے امام میں پورے ہو گئے۔ اتنی ساری میچنگ ہو گئی کہ آیت اللہ خامنائی نے اس کتاب میں پورا چیپٹر رکھا کہ کس طرح اس زمانے کے شیعوں میں یہ نظریہ عقیدے کے طور پہ پایا گیا کہ یہی آخری امام ہے اور انہی کے زمانے میں قیامت آنے والی۔ اور پھر اگر آپ اس کو ملا لیں اس جملے سے کہ لوگ یہ سمجھ رہے کہ اتنا بڑا گناہ جب ہوا ہے تو اللہ کیسے خاموش بیٹھ سکتا، قوم سمود نے گناہ کیا، اچانک عذاب آ گئے، قوم صالح نے گناہ کیا، اچانک یعنی وہی ایک ہی قوم عاد نے گناہ کیا، اچانک عذاب آ گئے۔ تو کربلا میں یزیدیوں نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عذاب نہ آئے، آنے ہی والا ہے، اور اگر آنے والا ہے تو اس کا مطلب چوتھے امام کے زمانے چنانچہ یہ 8-10 الگ الگ باتیں، ان میں سے میں تو ایک بات کو لے کے چلا تھا، اتنی لمبی بات اس لیے پھیل گئی کہ ذرا سا جب زمانے کے امام کا تذکرہ آتا ہے تب بھی نہیں، یہ خیال کرنے کے باوجود کہ میں غلط شہر میں غلط مجمع کے سامنے غلط موضوع پہ بات کر رہا ہوں، یہ خیال کرنے کے باوجود اتنی بات میں کہہ گیا، لیکن اصل بات کہ اب آخری زمانے کی وہ نشانی جو بندر والی مجلس میں آئی تھی، ہمارے ایسے ہی ملیں گے، وہ کیا تھی کہ آخری زمانے گناہ اتنے پھیل جائیں گے کہ برائی کو اچھائی سمجھا جائے گا، اچھائی کو برائی سمجھا جائے گا۔ 2 مثالیں بھی میں نے دی۔ پہلے حرام کھانے والا حرام کھاتا تھا، چھپاتا تھا اپنے حرام روزی کو، لوگوں کو پتہ نہ چلے، اس لیے کہ سوسائٹی میں، معاشرے میں، گلی میں، محلے میں، بلڈنگ میں توہین ہوگی۔ فلاں صاحب رشوت لیتے، فلاں صاحب سود کھاتے، آج الٹا مسئلہ، احمق سمجھا جاتا ہے، بے وقوف سمجھا جاتا ہے، اگر اس کے گھر میں غربت ہو اسی کو 10 گالیاں سنائی جاتی ہے۔ حجاب وہ زمانہ تھا کہ حجاب نہ کرنے والیاں بھی ذرا ڈری سہمی رہتی تھی، حجاب کا احترام تھا، آج الٹا ہو گئے۔ کیونکہ وقت نہیں ہے کہ میں نئی مثال لاؤں، پتا چلے کہ بچی حجاب کرتی ہے چاہے اس میں دنیا کی ساری کوالٹیز کیوں نہ ہو، بھائی اس کا رشتہ نہیں چاہیے۔ تو خیر خلاصہ یہ کہ یہ پیغمبر نے آخری زمانے کے بارے میں بتایا، اور میں نے حدیث بھی اسی لیے پڑھی، لیکن یہ چوتھے امام کے زمانے میں پورا ہونے لگا، کیونکہ گناہوں کو پروموٹ کیا جا رہا، گناہ کرنا الگ ہے، گناہوں کو پھیلانا الگ ہے، باقاعدہ سرپرستی کی جا رہی ہے، ہر حکمران شراب پیتا ہے، مجمعات میں پیا جاتا ہے، مکہ مکرمہ میں شراب چوتھے امام کے زمانے میں پی جا رہی ہے، لوگوں کے دل سے نفرت نکلے گناہوں، چنانچہ چوتھے امام کے جہاد خاص طور پر آپ یہ دیکھیں گے، اور یہاں پر ایک بہت اہم بات آ رہی ہے، لیکن وقت جو کہ بہت گزر گیا تو یہ بات بھی آج نامکمل رہے گی،
اور کل مجھے کہنا پڑے گا کہ 5 مجلسوں کا آدھا میں مکمل کر رہا ہوں. آج میں نے بات کہیں سے شروع کی تھی نا، لیکن دیکھیے وہ اب تک 4 باتوں میں سے کوئی مکمل نہیں ہوئی، لیکن تیسری بات اسے اور کل کی جو بات تھی کہ آپ ایمان کو اس گناہوں کو پھیلانے کا جو ایک معاشرے کے اندر ایک مشن شروع کیا گیا، اب اس پہ قابو پانا، کنٹرول کرنا. اور امام نے اس کے لیے 2 طریقے اختیار کیے. ایک جو کل بات آ رہی تھی، عذاب قبر، عذاب قیامت اور عذاب پل صراط. یہ چوتھے امام کے یہاں آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گا، خاص طور پر چوتھے امام کی دعاؤں میں. اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ چوتھے امام کی دعائیں وہ بھی تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے. دعا تو ہے ہی، یعنی اللہ سے بات، لیکن ساتھ ساتھ مجمع کو سنانا بھی ہے. آج بھی آپ خانہ کعبہ کی زیارت کو جائیے تو آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کر چوتھے امام صحیفہ کاملہ کی آدھی سے زیادہ دعائیں ارشاد فرمائی. یعنی ایسی جگہ جہاں ہر وقت مجمع رہتا اور لوگوں کے کان ایک دوسرے کی آوازوں کی جانب دل نہ جائیں تب بھی متوجہ ہوتے. یہ جو موبائل میں گانوں کی رنگ ٹون خانہ کعبہ کی دیواروں میں آتی ہے، ہمیں نہیں سننا پڑتی. تو دعا ہے بھی. اور چوتھے امام تو لہجہ ہی وہی ہے جو علی ابن ابی طالب کا خود ہی دل کھینچتا. یہ آواز سنو تو صحیح. جب ایک عام آدمی، وہ نوجوان جس نے اپنے باپ کی نافرمانی کی اور اس پر فالج گرا اور وہ شل ہو گیا اور وہ خانہ خدا کے صحن میں اللہ سے دعائیں توبہ کر رہا، ایسی آواز کہ مجمع اپنا طواف چھوڑ کے اس کی جانب متوجہ ہوا. تو یہ آواز کا ایک اثر، آواز میں ایک طاقت. اور چوتھا امام اس موقع کو استعمال کر رہے ہیں تبلیغ کے لیے. لیکن کون سی تبلیغ؟ کہ جب اتنے زیادہ گناہ معاشرے میں ہو تو اس سے کام نہیں چلے گا کہ یہ دعا پڑھو جنت میں تمہیں اتنی حوریں ملے گی. تو ویسے ہی اتنی ایکسٹرا حوریں ہیں کہ سنبھالی نہیں جا رہی ہیں، گری جا رہی ہیں. جنت میں اتنے محل ملے تو مومن پہلے ہی سمجھ بیٹھا ہے کہ جنت کی ایک پوری کالونی اللہ نے میرے نام سے بنا کے مجھے دے دی. جہاں پہلے سے ذہن میں یہ خیال ہے کہ جنت تو یقینی ہے، جنت تو ہمیں مل کے رہے گی، اور محل، حوریں، نعمتیں، وہاں پہ اگر بتایا جائے کہ 2 رکعت نماز کا یہ فائدہ ہوگا، فائدہ اس سے بڑا محل میرے پاس پہلے سے موجود. وہاں پہ چوتھے امام نے عذاب کے پہلو سے یہ بھی ذرا مومن کو یاد دلاؤ. لیکن عذاب کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد دلایا کہ اصل چیز ہے اللہ اور رسول کی محبت. لیکن یہ بات پہ میں کل آؤں گا. آج کل کی بات کو مکمل کرنے کے چکر میں ایک اور بات نامکمل چھوڑوں گا جو کل مکمل ہوگی. لیکن جو کل والی بات تھی وہ سنو. یہ حدیث بھی چوتھے امام ہی سے مروی ہے. پہلے تو وہ ایک اور حدیث سن لیجئے جو کئی معصومین کی. فرمایا جو 4 چیزوں میں سے کسی ایک کا انکار کرتا وہ ہمارا شیعہ نہیں. 4 میں سے ایک کا. ایک تو معراج تو سب مانتے ہیں. معراج جسمانی، ہمارا جب اپنے جسم کے ساتھ آسمانوں پر گیا. جو کہتے کہ ہم نہیں مانتے اسے یہ سائنٹیفک پروف نہیں ہے اور یہ عقلاً ممکن نہیں ہے اور یہ چکر ہے اور وہ چکر ہے، وہ سب کچھ ہے شیعہ نہیں. جو منکر و نکیر کے سوال کا انکار کر دے، کچھ نہیں ہوتا خبر میں. وہ بیٹھے تھے ہمارے نوجوان 3 دن تک، اور یہ بات ہے 1988 کی، اتنی پرانی. 3 دن تک بیٹھے تھے اور نوجوان، اور چوتھے دن آ کے مجلس ہی میں مجھ سے کہنے لگے. اشرا چل رہا تھا لاس اینجلس میں. مولانا آپ نے 4 دن پہلے پڑھا تھا کہ قبر میں منکر و نکیر آتے ہیں، فلاں مردے کا اسی دن انتقال ہوا تھا. ہم نے کیمرے، مائکرو فون، ساری چیزیں اس کی خبر میں لگائی. اب 4 دن تک ہم نے ہر چیز 1-1 منٹ کی 1-1 سیکنڈ کی ریکارڈنگ کی.
نہ کوئی منکر نظر آیا، نہ کوئی نکیر نظر آیا، نہ کوئی سوال کی آواز آئی، نہ کوئی جواب کی آواز آئی، نہ مردے میں کوئی حرکت نظر آئی۔ گرچہ اس قسم کے آئنسٹائن اور نیوٹن تو ہر دور میں پائے گئے، خالی آج کے نہیں، خود چوتھے امام کے زمانے میں سوال نہیں ہوا کہ فرزند رسول نہیں، پانچویں امام کے زمانے آپ کے بھائی کو جو سولی دی گئی، تو اس طرح تو کئی مجرموں کو سزائیں دی جاتی۔ سوال ہو رہا ہے جناب زید کی شہادت کے حوالے سے، یا پانچویں یا چھٹے۔ سولی کیا ہوتی؟ مجرم کو پھانسی نہیں، مجرم کو درخت پہ لٹکا دیا، مر بھی گیا، 1 سال تک اس کا لاشا لٹکا ہوا۔ کہاں گیا وہ عذاب قبر؟ تو 1 سال ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ فرزند رسول وہ بڑا ہمارا ساتھی جنگل میں سے آ رہا تھا، واپسی میں شیر نے اسے کھا لیا، اس کی تو لاش ہی نہیں ملی۔ جب لاش نہیں تو فشار قبر کہاں گیا؟ فرزند رسول وہ ہمارا بزنس پارٹنر تجارت میں گیا تھا۔ پرانے زمانے میں ہوائی جہاز تو تھے نہیں، ورنہ یہی سوال ہوائی جہاز کے لیے بھی۔ اس کا پانی کا جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ڈوب گئے سب لوگ۔ کیا میں شعر نہیں پڑھتا ہوں، غالب کا ہے نا کہ اگر دریا میں مر جاتے نہ میت ملتی، نہ لاشا اٹھتا، نہ رسوا ہوتے، خیر میت ہی نہیں ملی، قبر ہی نہیں بنی، تو فشار قبر اور عذاب قبر کہاں؟ ہر دور میں ایسے عقل مند سقراط بقراط ہوتے ہیں۔ خالی لاس اینجلس کے نوجوان 3 دن کی ریکارڈنگ لے کے نہیں، خود امام کے سامنے شیر نے کھا لیا، قبر ہی نہیں ہے، وہ تو شیر کے پیٹ میں چلا گیا۔ اور اگر سمندر میں ڈوب گیا تو قبر ہی نہیں ہے، وہ تو پانی میں چلا گیا۔ اور اگر سولی پہ لٹکا ہے تو وہ تو آگ کے سامنے 1 سال ہو گئے۔ اور امام کا جواب بھی آپ کو معلوم ہے کہ چوتھے، پانچویں اور چھٹے امام سے الگ الگ موقعوں پہ حدیثیں پوچھی گئی، سب کے حوالے دے کے پڑھوں تو 2 منٹ کے بعد 10 منٹ میں ہوگی، سب کو میں نے ملا دیا۔ امام نے وہ جواب دی جس سے آج یہ بچہ بھی جانتا، اس وقت لوگ نہیں جانتے۔ امام نے کہا کہ فشار قبر کا مطلب ہے قبر دبائے گی۔ اصل مسئلہ قبر نہیں ہے، اصل مسئلہ جسم کا اور روح کا دبنا ہے۔ تمہیں کیا پتا ہوا کا کتنا دباؤ ہے، پانی کا کتنا دباؤ ہے، وہ شیر کے اسٹمک یا معدے میں جائے گا، وہ کس طرح سے اسے دبائے گا۔ یہ جو عذاب ہے، ہوا، پانی، انسان کے بدن کے پرخشے اڑ جاتے ہیں، چتھڑے ہو جاتے ہیں، اتنا دباؤ ہوتا ہے اس میں۔ لیکن دیکھیے مذاق اڑانے والے تو امام کی حدیثوں کا بھی مذاق اڑا رہے۔ فرمایا جو منکر و نکیر کے سوال کو نہ مانے وہ ہمارا شیعہ ہے۔ تیسری چیز اس سے فوراً ملا کے، اور جو عذاب قبر کا انکار کرے وہ کوئی اور مذہب ڈھونڈ لے، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھی چیز جو شفاعت کا انکار کرے اور یہ کہے کہ آل محمد گناہگار کی بخشش نہیں کرا سکتے، وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ اور یہ سارے اسٹیجز ہیں، بڑے عجیب انداز سے حدیث آئی ہے۔ معراج، منکر و نکیر، عذاب، پھر شفاعت۔ شفاعت کی ضرورت ہی اس وقت پڑے گی جب پہلی 2 چیزوں کا مانتے ہو۔ اگر آپ کہیں کہ نہ عذاب ہے نہ منکر و نکیر، آپ بڑے جنت میں گئے، تو شفاعت کی ضرورت ہی کیا؟ تو شفاعت چوتھے نمبر پہ اہمیت کم ہونے کی وجہ سے نہیں آئی، ضرورت کی وجہ سے آئی۔ اور منکر و نکیر کے بارے میں یہ حدیث چوتھے امام ہی کی ہے، چوتھے امام کی حدیث ہے، عام طور پہ مشہور ہے اور کئی حدیثوں میں بھی کہ منکر و نکیر قبر میں 6 سوال کرتے ہیں۔ مجھے میں نے ایک دن پڑھا تھا، نہیں 3 اور سوال کرتے ہیں، مگر 3 سوال ہر ایک سے نہیں ہوتے ہیں، 6 سوال ہر ایک سے۔ جو وہاں فیل ہو گئے، جو میٹرک میں فیل ہو گیا، اس کو انٹر میں نہیں بیٹھنے دیں گے۔ جو پہلے 6 کا جواب دے گیا، اب یہ بہت کم لوگ ہوں، یہ 1000 میں 1 ہوگا، یہ 10,000 میں 1 ہوگا، یعنی دنیا میں جو مومنین کی آبادی ہے 7 بلین کے مقابلے میں وہ پرسنٹیج لگا لیجیے، پہلے 6 کے جواب میں 99% لوگ فیل، تو بات ختم، وہیں سے عذاب۔ لیکن جو کامیاب ہو گئے، اللہ، نبی، رسول
امام، قرآن، اسلام، کعبے کا جواب دے دیا، وہ کون ہوگی؟ صاحب ایمان۔ جب وہ کامیاب ہوئے، 3 سوال اور پہلا سوال یہی ہے کہ جوانی کیسے گزاری؟ بڑھاپے میں تو ہر آدمی متقی بن جاتا، بڑھاپے میں تو ہر آدمی پرہیزگار بن جاتا، جب بھیڑیے کے دانت گر جاتے، شکار کے قابل نہیں رہتا تو وہ بھی تسبیح لے کے بیٹھ جاتا، جب 900 چوہے پورے ہوتے ہیں تو بلی بھی حد پہ چلی جاتی ہے، 900 کے بعد نہیں 800 کے بعد حد پہ جاؤ تو کمال ہے۔ تو خیر، سعدی کا شعر گلستان کا کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی شریف بن جاتا ہے، جوانی کیسے گزاری؟ یہ پہلا سوال۔ اور دوسرا سوال، اپنا مال کمایا کیسے اور تیسرا خرچ کیسے کیا؟ یہ گناہوں کی امام قاری برائی نہیں کر رہے، شاید یہ بھی ایک مجلس میں آیا، اسلام بڑی بوڑھیوں کی طرح کوسنے نہیں دیتا، طبیب کی طرح وجہ بھی بتاتا ہے، علاج بھی بتاتا ہے۔ گناہ زیادہ غلطیوں ہوتے، جو کربلا میں آقا حسین نے یزیدیوں کو وجہ بتائی، ایک بہت مشہور جملہ آقا حسین کا آج کل ہو گیا۔ 40 سال پہلے جب میں نے جملہ منبر میں پڑھا، قیامت آ گئی، لوگوں کو کنوینس کرنا مشکل تھا کہ آقا حسین کا خطبہ حوالے دے دے کے سمجھا کے۔ اب یہاں پہ دیکھیے بکستان نے کتنی کتابیں رکھی، اس وقت نہ انگریزی میں کتابیں تھی نہ اردو، مصیبت آ گئی تھی یہ ایک جملہ۔ اب تو الحمدللہ لقد ملئت بطونکم من الحرام، پتا ہے ہمارے ساتھ کے ساتھیوں تم میرے خلاف میدان میں کیوں آئے ہو؟ تمہارے پیٹ حرام روزی سے بھرے ہوئے، یہ حرام ہے، حرام مال جو آدمی کو گناہ پہ لے جاتا۔ شیخ بہل، عید کا دن ہے، دید و بازدید ہو رہی، اصفہان کا واقعہ میں نے کئی بار پڑھا، لیکن آخری مرتبہ جب پڑھا تھا اتنا عرصہ گزر گیا کہ یہ 4 بچے پیدا بھی نہیں ہوئے، اس وقت میں نے پڑھا۔ شیخ بہل، اصفہان ایران کا کیپٹل، اس زمانے میں تہران سے پہلے بہت نصف جہاں، شیخ بہائی وہاں پہ بلائے گئے ہیں تبلیغ کے لیے۔ شیخ بہائی عرب ہیں، جبل عامل کے رہنے والے، لبنان کا علاقہ، ساؤتھ لبنان، خاص ان کو بلایا گیا تبلیغ دین کے لیے۔ عید کا دن آیا، دوستوں کا ایک گروپ، امام کسی جگہ سفر میں گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، رات کو یہ قافلہ شام کو پہنچا، اگلی صبح کو وہاں کے لوگ امام سے ملنے آئے۔ امام نے کہا کہ ہم نے 2 گھنٹے ہی میں پہچان لیا تمہارے شریف کون ہے اور تمہارے بدمعاش اور رذیل کون۔ کہا مولا آپ کے پاس علم امامت ہے؟ کہا نہیں، علم امامت سے نہیں، ہمارا قافلہ پہنچا 4 بجے مثلا شام کو، جو ہمارے قافلے کے نیک لوگ تھے وہ نیک لوگوں کی تلاش میں نکل گئے، ان کے ساتھ جا کے 3-4 گھنٹے گزار دیا، اور جو قافلے کے اندر گناہگار، فاسق، فاجر، بدمعاش ٹائپ کے تھے وہ نکلے، اپنے جیسوں کو ڈھونڈ کے ان کے ساتھ رات گزار دیا۔ کسی نئے شہر میں آپ جاتے ہیں، اگر نمازی ہیں تو پہلا سوال کرتے ہیں یہاں کوئی مسجد ہے، اور اگر جوا کھیلنے کے آتی ہے بھائی یہاں کوئی کیسینو وغیرہ ہے، کوئی ڈانس کلب ہے، تو اب امام فرماتے 2 گھنٹے میں ہمیں پتا چل گئے، ہمارے نیک لوگوں کے پاس پہنچ گئے، ڈھونڈتا ہے آدمی تو سب مل جاتا، اور ہمارے گناہگار گناہ۔ تو شیخ بہائی کے دوست، خود ایک مرجع، عالم نہیں، مجتہد نہیں، مرجع اپنے زمانے کے۔ اب یہ لوگ عید کا دن ملاقات کے لیے مختلف گھروں میں جا رہے ہیں، جو ان کا سب سے اچھا دوست تھا، یعنی بڑا متقی اور پرہیزگار، اس کو آخر میں رکھا، اس کا مکان شہر کے باہر، تو آخر میں گئے اس کے گھر پہ۔ شہر کے باہر پرانے زمانے میں قبرستان بھی بنائے جاتے ہیں، چنانچہ ایک جملہ جو میں مجلس میں بہت کہتا ہوں یہ بات سمجھانے کے لیے، جنت البقیع کا قبرستان پیغمبر کے زمانے میں شہر سے بہت باہر تھا۔ آج جو مسجد النبوی مدینے میں ہے اس وقت، رسول اللہ کے زمانے کا پورا شہر اس کے اندر آ چکا ہے، بازار، کھیت، باغات، کنویں، گھر، ساری چیزیں، پورا شہر مدینہ رسول کے زمانے میں۔ اب بقیع اس کے بعد، تو شہر کے باہر قبرستان ہوتے، مگر
یہ بہت ہی مقدس دوست غریب تھا، تو اس نے اپنا مکان بھی شہر کے باہر بنایا تھا۔ آخر میں اس کے آگے چھوٹا سا گھر، بیچارہ غریب آدمی ہے مکان مقدس، لیکن وہاں پہنچے تو عید کا دن، مہمان پہ مہمان آ رہے ہیں۔ اس کے گھر میں پہلے سے کچھ عورتیں آئی ہوئی تھی، اب وہ شیر خورما اور سوئیا اور کیا کیا جو عید کے دن کھلایا جاتا۔ گھر چھوٹا تھا، اس نے معذرت کر لی کہ میرے پاس اتنا انتظام نہیں کہ عورتیں ہیں تو مردوں کو بھی میں بٹھاؤں، اور بہرحال آل محمد کا ماننے والا ہے، مکس گیدرنگ تو نہیں ہوگی، ہم تو بہن بہن کہہ کے جا کے بیٹھ جائیں گے اور بھائی بھائی کہہ کے مذاق بھی شروع کر دے گی۔ لیکن آل محمد کے چاہنے اور ماننے والے بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ ٹھیک، حجاب مکس گیدرنگ اسلام میں جائز نہیں، نہ عید کی شادی میں، نہ مجلس و ماتم میں، نہ برتھ ڈے پارٹی میں، نہ شادیوں کے موقع پر۔ خیر تو اب کھڑے باہر، کہاں کھڑے رہے؟ سامنے قبرستان ہے، ہر قبرستان میں فاتحہ پڑھنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے سٹنگ ارینجمنٹ ہوتا ہے، بیٹھ گئے جا کے۔ عورتیں تو آپ کو پتا ہے، اب جو ان کی باتیں شروع ہو رہی ختم ہی نہیں ہوتی ہے، خیال ہی نہیں ہے کہ باہر دوسرے لوگ انتظار کی زحمت اٹھا رہے ہیں۔ اب یہ بیٹھے بیٹھے تھک گئے شیخ باہری اور ان کے دوست، ایک ذرا بہت ان میں جولی ٹائپ کا تھا، مذاق کرنے والا۔ اس نے قبرستان کو دیکھا، کہا قبر کے مردوں، زندہ کے پاس آیا، اس نے تو ہمیں داد و فریاد نہیں، تمہیں ہماری دعوت کر دو۔ اور مذاق، وہ کونے سے آواز آئی، بسم اللہ، کل ہی آئیے گا، آپ کی دعوت ہے۔ قبرستان کا مردہ اگر کسی کو بلائے یہ بہت بری نشانی ہوتی ہے، خاص طور پہ میرے شہر لکھنؤ میں، جہاں ہمارے بزرگوں کے زمانے میں، یعنی بہت پرانی بات نہیں، میرے والد اور والدہ کے زمانے میں کوئی مر جاتا تھا نا تو اس کی میت دروازے سے نہیں نکالتے، دیوار توڑ کے دروازہ بناتے کہ بھائی یہ دروازے سے نکالیں گے ملک الموت پہچان جائے گا اس گھر کو، پھر بار بار آئے گا، ایسا چپکے سے نیا دروازہ بناؤ کہ اگلی دفعہ آئے تو چکرا کے رہ جائے کہ وہ دروازہ ہے کہاں جہاں سے ہی میت نکلی۔ یہ ماحول تھا۔ بہترین ہے کتاب شہید دستغیب شیرازی کی برزخ، جس کا پہلا ہی واقعہ شیخ عبدالطاہر والا میں مجالس میں عذاب قبر میں بہت پڑھتا ہوں۔ کراچی کے ایک ادارے رضویہ سوسائٹی میں ایک ادارہ مکتبہ اہل بیت ہے، اس نے اس کو چھاپ دیا۔ اب وہ چونکہ برزخ یعنی قبر کے موضوع پر، تو ٹائٹل کے اوپر قبرستان کی تصویر تھی، عذاب کی نہیں، قبروں گھروں میں کتاب لے جانا ممکن نہ رہا۔ خاندان کی عورتیں، نانیاں، دادیاں پیچھے پڑ گئی، بیٹا یہ کیا منوسیت لے کے آ رہے ہو، کیا نحوست لے کے آ رہے ہو، قبر کی تصویر گھر میں آئے، خبرداری کتاب نہیں لانے دیں۔ بیچاروں کو نیا ایڈیشن نئے ٹائٹل کے ساتھ چھاپنا پڑا۔ یہ بات 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے کی نہیں، یہ ابھی کی بات۔ تو اتنا ڈر و خوف، لیکن بہرحال عام حالات میں یہ ڈر غلط ہو، لیکن قبر کا مردہ بلائے، کل آنا دعوت ہے، اب کہاں کی عید اور کہاں کا شیر خورما اور کہاں کی سوئیاں اور کہاں کا گھر، سب چیزیں بھول گئے۔ وہ گھر والے آیا، بسم اللہ، گھر خالی ہو گئے۔ اب کیا کھاتے؟ بہرحال گئے چکھا اور آ گئے واقعاً چکھا۔ چکھڑے کے نام پہ تو ہمارے یہاں پتہ نہیں لوگ کتنا کھا کھا کے اپنا وزن بڑھاتے ہیں، جس کی مثال میں آپ کے سامنے ہوں۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ اب یہ سارے علماء تھے، عام آدمی تو نہیں تھے۔ کہا کہ یہ آواز آئی ہے اور قبر کے اندر سے آئی، اور ایک نے نہیں، سب نے سنی۔ کبھی ایسا ہے نا کان بجتے ہیں، دھوکہ ہوتا ہے، تو سب نے سنی۔ کوئی راز ہے، شاید ہم میں سے کسی کی موت ہے، کل بلائے۔ کل کون؟ کل کیا ہے؟ یاد آیا کل کی شب جمعہ۔ اچھا شب جمعہ بلائے، شاید ہم میں سے کسی کی موت آئے گی۔ اور جب یہ پتہ چل جائے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ مصلی بچھا کے توبہ۔ چنانچہ ان میں سے ہر ایک مقدس عالم ہونے کے باوجود قبر سے تو ہر ایک کو ڈرنا چاہیے، اور ڈرتا ہے ہر ایک۔ یہ لوگ عبادتوں میں لگ گئے، اور اگلی رات شب جمعہ چھوٹا سا شہر جہاں یہ لوگ رہتے ہیں، اس بیان کے ایک ہی محلے میں سب لوگ غلام ایک دوسرے کے گھروں میں آ جا رہے ہیں۔ فون تو ہے نہیں، پرانا زمانہ، خیریت، کوئی بیمار، کوئی چھینک تو نہیں آ گئی کسی کو، سر میں درد تو نہیں ہو گیا، کوئی ایسی کیفیت۔ آدھی سے زیادہ رات گزر گئی،
پتا چلا سب مصلی پہ فٹ فاٹ، کوئی دعائے توبہ پڑھ رہا، کوئی نماز توبہ پڑھ رہا، کوئی دعائے کمیل پڑھ رہا، کہیں سے کوئی ایسی خبر نہیں آئی۔ اب یہ لوگ جمع ہوئے، ایک گھر میں آ گئے کہ کوئی راز ہے یہاں نہیں پتا چلے، قبرستان چلو۔ آدھی رات 1 بجے کے بعد یہ قبرستان پہنچے۔ اب قبرستان میں بھی وہی جیسے قبرستان کا منظر ہوتا، کوئی خاص بات نہیں، کہا اس قبر کے قریب جاؤ، وہ کافی پیچھے تھی، وہاں گئے، قبر بھی بالکل جیسی ہونی چاہیے۔ ہمت کر کے ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ بھائی تم نے ہمیں دعوت کے لیے آج رات کو بلایا تھا، وہاں گئے، اور یہ کہا اور قبر کھولی، پھٹی نہیں قبر، آہستہ سے اس طرح کھولی کہ ان کے دلوں میں ڈر نہیں آیا۔ ایک غلام باہر نکلا، کہا میرے آقا یہ پیغام بھجوایا ہے کہ انتظار کرتے کرتے ہم تھکے جا رہے ہیں اور بہت تھوڑا سا اللہ نے ہمیں وقت دیا تھا، جلدی سے آئیے۔ کہاں یہ قبر میں اتری، قبر میں اتری۔ اب جو دیکھا قبر ہی نظر نہیں آ رہی، ایک راستہ بنا۔ اور ایسے واقعات اتنے زیادہ ہیں کتابوں کو رکھیے ایک طرف۔ اب یہ واقعہ شیخ بہائی کراچی میں، میرے والد میوا شاہ میں جو قبرستان ہے حیدری باغ، اس میں دفن، بہت پرانی، انتقال کو کافی عرصہ گزرا۔ 110 سال کا جو وہاں گورکھن تھا، ریٹائرڈ تھا، اب تو اس کے پوتے، جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں 1964-65، پوتے ووتے کام کرتے تھے اور بہت ریگولر ہم لوگ جاتے تھے فاتحہ پڑھنے۔ اب تو ان قبرستانوں میں فاتحہ پڑھنے جانا بھی بہت مشکل، موبائل جائے گا، والد جائے گا، جان جائے گی، خیر۔ تو یہ تو اس وقت کی بات ہے۔ تو ایک دن اس کے پوتے نے کہا کہ ذرا دادا سے بات کریں، وہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ 110 سال کا بڈھا کنویں کے بعد بیٹھا تھا، بات شروع، اس نے قبر کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ آدھی رات کو میں یہاں سے گزر رہا تھا، مجھے قبر کھلی نظر آئی، قبریں تو بہت کھل جاتی ہیں، پورا ایک راستہ نظر آیا۔ اور پھر جو اس نے واقعہ سنائے وہ اتنا زیادہ میچنگ کر رہا تھا شیخ بھائی کے واقعے، وہ تو کہہ رہے میں خود ہو گیا ہے۔ اور جو تفصیلات بتا رہا، جاہل مطلقہ، کلمہ بھی اسے پڑھنا نہیں آتا، ہے مسلمان کیونکہ پیدا مسلمان گھر میں ہوئے، تو واقعات بہت ہیں ایسے۔ لیکن میں گورکھن کے واقعے کے مقابلے مرجع وقت شیخ بھائی کے واقعے کو ترجیح دیتا ہوں، راوی کی اہمیت کی وجہ سے۔ کہہ رہے ہم لوگ اترے، قبر ہی نہیں ہے، تو راستہ بنا، اور بہترین راستہ، دائیں بائیں شاندار محل، بہترین باغ، پھل پھول، پرندے، وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، جس کے لیے قالت رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ، آسیہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کر رہی تھی، جس جنت کی وہ نظر آ رہی، گرچہ یہ اصلی جنت نہیں، تو کیا کوئی جھالی اور 2 نمبر کی جنت بھی ہوتی ہے؟ نہیں، قیامت سے پہلے اللہ نیک لوگوں کو جہاں جگہ دیتا ہے وہ جنت نہیں ہے، وادی السلام، جنت کی ایک چھوٹی سی اسمال اسکیل پہ جنت کی ایک کاپی۔ جنت تو خیر چیز ہی کچھ اور ہے، وہ قیامت سے پہلے کسی کو نہیں ملے گی، نہ جنت نہ جہنم، تو خیر داخل ہوئے، یہی بہت ہے، جنت تو بہت بڑی بات ہے، یہی مل جائے بہت ہے۔ اب ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں، مزہ لیتے ہوئے جا رہے ہیں، آخر میں بہت ہی خوبصورت محل نظر آئے۔ آسیہ نے کہا قالت رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ، اے اللہ جنت میں گھر بنا۔ اب ہم کہیں گے کہ ہمارے لیے گھر بنا، جواب آئے گا گھر اس طرح بنتا۔ پہلے دیکھو نیکی کیا ہے، اندر داخل ہوئے تو بہت شاندار محل، اور ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان، سونے کا تاج پہنے ہوئے، شاہی لباس پہنے ہوئے، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھیاں۔ اب جیسا کہ میں نے کہا کہ اعتراض کرنے والے تو مجلس میں ہوتے، مولانا پکڑ لیا ہم کو یہ واقعہ جھوٹا ہے، کیسے پتا چلا کہ سونے کی انگوٹھی تو حرام ہے؟ جی نہیں، امام معصوم سے راوی نے پوچھا مولا میرا بہت دل چاہتا ہے سونے کی انگوٹھی پہننے کے لیے، کہا کہ دنیا میں پہنے گا اللہ اسے آخرت میں محروم کرے گا، جو دنیا میں مرضی خدا کے لیے اسے اپنے آپ پہ آرام کرے گا اللہ آخرت میں اسے سونے کے زیورات پہنائے گا۔ آپ کو سونے کے زیورات قبر اور قیامت میں ملیں گے،
یہ نہیں پکڑا آپ نے مجھے، آپ پکڑ میں آ گئے. خیر وہ تو ایک الگ بات تھی. بہترین لباس، خوبصورت نوجوان، سونے کا تاج، سونے کی انگوٹھیاں، شاہی لباس، مسکرا مسکرا کے ہر ایک کو گلے سے لگائے. بہت دیر سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. سارے شام یعنی مغرب ہوتے ہی کھانا کھایا جاتا ہے اسلام میں. اب آئے آپ لوگ، میں تو مایوس ہو گیا. آئیے بسم اللہ. لے جا کے محل کے بڑے کمرے میں بٹھایا، شاندار دسترخوان اور نعمتیں، کھانا شروع کیے. اب جس کھانے پہ ہاتھ ڈالے اتنا لذیذ، کھائے جاؤ کھائے جاؤ کھائے جاؤ. اب گھبرا رہے پیٹ نہ بھر جائے، لیکن جنت کے کھانے کوئی قراری نہیں. اپنے ساتھی سے کہا، برابر والے سے، یہ کھا کے دیکھو بہت اچھا. اس نے کہا وہ کیا اچھا ہے؟ یہ والی ڈش کھا کے دیکھو یہ اس سے اچھی. تیسرے صاحب بولے میرے والی ڈش کھا کے دیکھو یہ اس سے اچھی ہے. جنت میں یہی ہوگا. لیکن علماء اور شیخ بہائی جیسا صاحب معرفت عالم اب ہاتھ روکا اور اسے دیکھ کر کہا کہ کیا آپ نبی خدا؟ وہ کام اٹھا، معاذ اللہ یہ کیا کہہ دیا؟ کیا آپ کسی نبی کے نائب ہیں وسیع؟ کام اٹھا، یہ کیا کہہ دیا؟ کیا آپ ولی من اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء میں سے کوئی ولی ہے؟ دوست گھبرا گیا کہ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ جیسے عام آدمی کو کتنے بڑے رتبے پہ لے جا رہے. انہوں نے کہا پھر آپ ہے کون؟ اتنا شاندار محل، اتنی نعمتیں وہ اپنی جگہ. یہ اجازت بھی ملی کہ دنیا سے مہمانوں کو بلاؤ، یہ کتنوں کو ملتی ہے؟ اس نے مسکرا کے کہا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں تو آپ میں سے ہر ایک کو جانتا ہوں اور آپ بھی ہر ایک مجھے جانتا. اب چکرا گیا ایسا کون آدمی؟ کون ہو تم؟ کہا وہ جو آپ کے محلے میں گوشت کی دکان ہے، ایک ہی تو دکان ہے، میں وہ قصائی. اب کہنا نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ جہاں مجلس کے بیچ میں رکا تھا کہ غیبت نہ ہو جائے، لیکن کبھی تعارف اور پہچان کے لیے کچھ جملے کہنا پڑتے. چنانچہ گھبرا کے کہا قصائی. وہ تو انتہائی کالا، بد شکل، بد صورت، چیچک کے داغ لیے ہوئے، آپ حالت میں سب غیبت. لیکن اس وقت کہ یقین نہیں آ رہا تم کہہ رہے ہو جنت میں کوئی جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، اور ہم تو جانتے ہیں بھائی روزانہ گوشت لینے جاتے ہیں. مسکرا کے کہا کہ آپ علماء اس وقت اتنا آپ حیران ہو گئے کہ آپ خود بھول گئے. جب اللہ جنت دے گا تو جوانی بھی دیتا ہے، حسن بھی دیتا ہے، خوبصورتی بھی دیتا ہے، سارے عیب جو ہے اللہ ہٹا کے پھر جنت میں جگہ دیتا ہے. شاندار محل دے دیا اور آدمی اتنا ہی کالا بھجم، شاندار باغ دے دیا آدمی اتنا ہی بدصورت. سنا ہے مور کی نگاہ پیروں پہ پڑتی ہے رونے لگتا ہے. تو جنت سوائے غم حسین کے اور کوئی غم ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اللہ نے پہلے یہ چیزیں دی پھر جنت دی. ہاں اب یہ علماء تھے، ان کو ساری حدیثیں یاد تھی. اور یہ جملہ یاد رکھیے، بوڑھے کو اللہ جوان کرتا ہے پھر جنت دیتا. یہ یاد رکھیے یہ جملہ. اس سے کل چوتھے امام کا ایک اور واقعہ سامنے آئے گا اور بات کل کے موضوع پہ آگے بڑھے گی، مگر وہی کہ چوتھے امام کے حالات پس منظر میں رہیں گے. اب یہ لوگ علماء اطمینان یاد آ گئے، حیرت کی وجہ سے ذہن کام نہیں کر رہا تھا، یاد آ گیا ہاں یہ بات تو صحیح. تو پھر یہ بتاؤ نبی نہیں، وسیع نہیں، ولی نہیں، قصائی، اچھا کوئی عالم بھی نہیں، پتہ چل گئے قصائی. اتنا بڑا رتبہ اللہ نے کیسے دیا کہ ہم لوگ تیرے رتبے کو دیکھ کر رش کر رہے ہیں. کہا کہ جب میں مرا تو مجھ کو یہ بتایا گیا کہ باقی نیکیوں کا حساب کتاب تو قیامت کے دن. 2 نیکیاں میری ایسی کہ جو یہ 2 نیکیاں کرتا اللہ اپنے آپ پہ لازم کر لیتا ہے. اللہ اپنے آپ پہ لازم کر لیتا کہ مرتے ہی اسے فوراً جنت دی جائے. اب ایک جملہ اور یاد رکھیے گا، کسی پہ واقعہ ختم ہو کے اس کی وضاحت کر آئی. چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اگر یہ 2 نیکیاں، نمبر 1 میں نے نماز کبھی قضا ہونے نہیں. بزنس مین کے لیے اب الحمدللہ آپ لوگ ایسے مملکت اور ایسے علاقے میں ہے کہ جہاں سارا نظام ہی نمازوں کے حساب سے چلتا، لیکن آپ میں سے بہت سے لوگ
یہ دو نیشنل کیا رکھتے ہیں میں جانتا ہوں، یا باہر آتے جاتے ہیں، کتنا مشکل ہوتا. ساری زندگی ایک نماز میں نے کبھی قضا ہونے نہ دی. 2 مجلسوں میں نماز کا موضوع آیا تھا، چوتھے امام کے حالات میں قمیص کا جملہ آیا تھا، 30 سال بستر نہیں بچھایا، شہادت کے مجلس میں گھر کی آگ اور بیٹے کے کنویں میں گرنے. لیکن وہ تو حکم تھا، اب جزا دیکھیے، ریوارڈ، نتیجہ. کہا کہ اتنا باقاعدہ نمازی اللہ نے اپنے آپ میں لازم کر دیا، مرتے ہی اسے جنت دی جاتی. اور دوسرا، میں نے کاروبار میں کبھی فراڈ اور دھوکہ نہیں کیا. قصائی کے کاروبار میں بڑی گنجائش ہوتی ہے. اب میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، بوڑھا جانور، بیمار جانور، مرا ہوا جانور، اچھا گوشت دکھا کے خراب گوشت، چھیچڑے باندھ دینا، بکرے کے نام پہ کتا کھلا دینا. تو خیر غرض یہ کہ اس پروفیشن میں بڑی گنجائش ہوتی ہے. فراڈ اور چیٹنگ. کہا کہ میں کبھی اپنا نقصان بھی کیا لیکن کبھی بھی کسی گاہک کے ساتھ فراڈ نہیں کیا. اللہ نے کہا جو حلال کمانے والا تاجر ہوتا میرے اوپر لازم ہے کہ مرتے ہی اسے جنت دوں، اور اصلی جنت میں بھی وہ انبیاء کے رتبے میں ہوگا. القاد علی عیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ. اپنے گھر والوں کے لیے حلال روزی کی کوشش کرنے والا راہ خدا کے مجاہد کی طرح. مولا کہتے ہیں یزیدیوں لقد ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ حرام سے بھرے. تم جوانان جنت کے سردار کے خلاف میدان میں آتے، اور جس نے اپنے پیٹ کو حرام سے بچایا، اپنے نہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اے ایمان لانے والوں اپنے اور اپنے اولاد اور گھر والوں کو آگ سے بچانا. جس نے اپنے اور اپنے گھر والوں کو حرام پیسے سے بچایا، اللہ نے لازم کیا اس پہ جنت. چاہے وہ شرابی ہو، چاہے وہ، اب میں دوسرا بڑے گناہ کا نام زبان میں لانا نہیں چاہتا، حرام کاری کرتا ہوں، چاہے وہ اور بڑے گناہ کرتا ہوں، ہاں یہ اللہ نے لازم کیا. یہ تو بہت عجیب بات ہے، بس سن لیجئے آج بات. یہ پیغام تو مکمل ہو گئے. اگلا ٹکڑا جو ہے، نہیں چلے آج ہی مکمل کر لیتا ہوں، اگر 3 منٹ آگے ہو گئے، لیکن چلیں تھوڑے سے مسائل آج مختصر ہوں گے. 20ویں کی مجلس قریب آ رہی ہے، دل کھول کے ہم روئیں گے اور رلائیں گے. ادھر ادھر اس میں دیکھ رہا تھا، ایک گھڑی کچھ اور بجا رہی ہے، وہ مجھے 2.5 منٹ زیادہ دے رہی ہے، تو میں اسی کو دیکھوں گا. تو خلاصہ یہ کہ اطمینان ہوا، یہ 2 نیکیوں کا ثواب. حرام کے اعتبار سے ایک جملہ میں کہتا ہوں، خالی نہیں تفسیر میں نہیں جاؤں گا، اس میں بہت میں بھی سنوں گا. کل 40 سالہ میری ممبر کی جو زندگی، اپنی ایکچوئل ایج نہیں بتاؤں گا، 40 سالہ جو میری ممبر کی زندگی، ایک حرام میں نے ایسا دیکھا کہ ایک کیس مجھے اب تک نظر نہیں آیا جس نے اپنے آپ کو اس حرام سے بچایا. بہت بڑی بات میں کہی ہے. وہ پیٹ میں حرام جانے کی بات جو آقا حسین کا جملہ بھی ہے، خرابیوں کے اعتبار سے کہ یزیدی بن جاتے ہو، اور اس قصائی کا جملہ بھی ہے اجر کے اعتبار سے. ایک ایسا حرام میں نے دیکھا، ایک خاندان مجھے ایسا نظر نہیں آیا جو اس سے بچ سکا. وہ بات کل ہو، اب بہت کم وقت رہ گیا. یہ واقعات تو کہ پورا کرنا. ان لوگوں نے اب ذرا جوش کم ہوا، ان علماء کا آ کے کھانا کھایا، باتیں کی. اب محسوس کیا کہ ہر تھوڑی دیر بعد یہ قصائی تکلیف سے کر رہا. تکلیف ہو رہی، گھبرا گئے. جنت میں تکلیف، پھر یاد دلا دوں یہ جنت نہیں ہے، وادی السلام. بھائی کیا بات ہے. اس نے پیر سے موزہ اتارا،
ایک انتہائی زہریلا کالے رنگ کا چھوٹا سا سانپ اس کے انگوٹھے پہ چمٹا ہے اور بار بار کاٹ رہا، ادھر کاٹتا ہے، یہ تکلیف کی شدت سے چیختا، پھر ایک آرام، اب چکرا یہ عذاب۔ دیکھیں یہ جو اس کی دوسری نیکی تھی نا، حرام کبھی نہیں کمایا، ہی اسی سے ریلیٹڈ ایک گناہ بھی، تو اللہ نے یہ لازم کر دیا کہ جنت ملے گی، لیکن ایسی اگر حماقت کی ہے تو اس جنت میں بھی تھوڑی سی سزا رہے۔ گھبرا کے کہا یہ کیا؟ کہا کہ پرانا زمانہ، گھروں میں چولہے، نہ گیس ہوتی تھی، نہ الیکٹرک ہوتا تھا، نہ مٹی کا تیل ہوتا تھا، لکڑیاں جلتی تھی، تو ہر بازار میں لکڑی والے کی دکان ہوتی تھی۔ میرے گھر میں وہ لکڑیاں آتی تھی، مہینے کے آخر میں حساب ہوتا، 30 درہم کی لکڑیاں ایک مہینے میں استعمال کرتا ہوں، وہ لکڑی والا مر گیا، اور اس کے بچوں کو نہ کاروبار سے انٹرسٹ تھا، نہ ان کے پاس کوئی تفصیل تھی۔ آج تو ہر چیز کمپیوٹر میں ہے، آپ نے کھانا کھانا فٹافٹ دیکھ لیا کس کے اوپر کتنا دینا، کوئی کمپیوٹر تو ایک کھیل بن گیا ہے نا۔ کراچی میں گھر میں کام کرنے والی بھاسی 3 دن نہیں آئی، گھر والی نے کہا بھائی کہاں چلی گئی؟ کہا ضروری کام سے جانا تھا، بتا کے جاتی؟ کہا میں نے فیس بک پہ میسج تو دے دیا تھا۔ تو اب جب ماسیوں کی یہ حالت ہے اور فقیروں کے پاس وہ کمپیوٹر ہوتا ہے کہ آپ کتنا کمایا کتنا، تو اب اس وقت کا ماحول، میں یہ حیران کہ اگر 2-4 سال اور زندہ رہ گیا تو ان بچوں کو یہ واقعات سمجھاؤں گا کیسے جنہوں نے چیزیں کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی۔ تو اب وہ مر گئے، آدھے مہینے کے بعد 15 درہم باقی تھے، لکڑیاں تو آ رہی، نہ کسی نے آ کے پوچھا، نہ میں نے کوئی توجہ دی، بچوں نے بھی کاروبار بیچا باشا نکل گئے اپنے کاموں سے۔ یہاں جب پہنچا تو کہا تو اپنی گردن پر قرضہ لے کے آیا ہے 15 درہم کا، اور کسی بھی مسلمان کا قرضہ ایک ایسا گناہ کہ ایسے آدمی کی سزا کبھی معاف نہیں ہو سکتی ہے، جزا اپنی نیکیوں کے لے جا مگر اس کی سزا برداشت کرنا پڑے۔ اللہ کے رسول نماز جنازہ پڑھنے گئے، یہ شہید ثانی نے روایت رکھی، کسی معمولی عالم نے نہیں، ایسے عظیم مرد، کتاب القرض شرح نما جلد 2، نماز جنازہ پڑھنے گئے، پہنچے 2 آدمی باتیں کر رہے جنازے میں کہ بھائی یہ اتنا قرضہ اس کے اوپر ملا تھا، یہ دینے سے پہلے مر گئے۔ پیغمبر واپس پڑھ لیں، یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ایسے آدمی کی میں نماز جنازہ پڑھا ہی نہیں سکتا جو اپنی گردن پہ قرضہ لے کے جائے۔ مولا گیا، یا رسول اللہ اگر کوئی اور اس کے قرضے کی ذمہ داری لے لے؟ کہا پھر ٹھیک، مولا نے کہا میں اس کا قرضہ ادا کروں گا۔ تو پیغمبر نے نماز جنازہ پڑھائی، وقت کی کمی کی وجہ سے بہت جلدی میں نے بات کی۔ جنت میں جا کر بھی اب آپ کو ایسے کتنے نمازی ملے جو اتنا لوگوں کا حق دبا کے بیٹھے ہیں، اور نمازی بھی، یہ بیلنس ہونا چاہیے۔ قرضہ اتنی بڑی چیز۔ یہ دربار ابن زیاد میں جب مسلم ابن عقیل گرفتار ہو گیا ہے اور ہمارے ساتھ جیسے ملعون کو دیکھا تھا، ابن زیاد کے دربار میں مسلم گرفتار ہو گیا، دھوکہ دے کے گرفتار کیا گیا نا، گڑھا کھود کے گرفتار کیا گیا نا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ مسلم مسئلہ حجاب کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے گرفتاری کی، جس گھر میں تھے طوا کی، اس نے کہا تھا نا کہ آقا گھر میں بیٹھ کے مقابلہ کریں، آپ اکیلے، دشمن بہت زیادہ، کھلے کے اندر کیسے مقابلہ ہوگا؟ چاروں طرف سے حملہ، چاروں طرف کوفے کے مکان کی چھت پہ جو عورتیں بیٹھی وہ بھی تو آپ دیکھ رہی ہیں۔ مسلم نے کہا طوا میں اپنی گرفتاری تو برداشت کر سکتا ہوں، یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری وجہ سے تیری بے احترامی اور تیرے گھر میں یہ فوج داخل ہو جائے۔ اے ہاشمی شہزادے، اے علی یہ مشکل کشا کے داماد، اے عباس کے بہنوئی، اے میرے غیرت مند آقا، ایک عام ضعیف بڑھیا کے گھر کا اتنا لحاظ
ذرا شام غریبہ آ کے وہ منظر کو دیکھتے، خیمے چل رہے ہیں اور یہ ظالم خیموں کے اندر درانہ گھسے آ رہے ہیں۔ گرفتار ہو گئے مسلم، ابن زیاد کے دربار میں آئے۔ ابن زیاد نے قتل کا حکم جاری کر کے کہا آخری کوئی خواہش ہے؟ عمر سعد کو دیکھ کر کہا میرے اوپر تھوڑا سا قرضہ، میری یہ زرہ اور ڈھال بیچ کر میرا قرضہ ادا کیا جائے، میں قرضہ اپنی گردن پہ لے کے نہیں جانا چاہتا۔ اللہ اللہ، جس مسلم ایسے وقت میں بھی قرضے کا اتنا خیال، اس کے چاہنے والے اور اس کے ماننے والے باقی باتیں کل ہوں، لیکن جب مسلم دربار میں آئے تو ایک چھوٹی سی روایت مجھے چوتھے امام کی یاد آ گئی، اور بس اسی پہ آج کی بات ختم۔ بعد واقعہ کربلا، مدینے میں کسی نے چوتھے امام سے سوال کیا تھا، مولا میں اس دن بھی دربار ابن زیاد میں تھا جس دن آپ قیدی بنا کے لائے گئے، اور اس دن بھی دربار ابن زیاد میں تھا جس دن آپ کا چچا مسلم ابن عقیل قیدی بنا کے لایا گیا۔ مولا مجھے پتا مسلم علی کے داماد ہیں، مجھے پتا ہے مسلم ابو طالب کے پوتے، مجھے پتا ہے مسلم بہت بہادر ہیں، لیکن آپ سے زیادہ تو نہیں نا، آپ تو امام زمانہ، آپ تو امام وقت ہیں۔ تو مولا آخر ایسا کیسے ہوا کہ آپ کا چچا جب آیا اس کے ہاتھ بندھے تھے، لیکن کس شان سے آیا؟ سینہ تنا، کمر سیدھی ہے، چہرہ اٹھا ہے، ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں، اور جب آپ آئے سینہ سکڑا، کمر جھکی ہے، سر نیچے ہے، نگاہیں زمین پہ لگی ہیں۔ مولا آپ مسلم سے زیادہ بہادر۔ ارے میرا چوتھا امام چیخے مار کے رونے لگا، سوال کرنے والے تو نے سوال نہیں کیا، میرے کلیجے میں برچھی مار دی، تو نے خالی یہ دیکھا میرا چچا سینہ تان کے آیا، کمر سیدھا کر کے آیا، اور میری نگاہیں زمین پر ہے، مگر یہ خیال نہ کیا میرا چچا اکیلا آیا، میرا چچا تنہا آیا۔ لیکن آج جب میں ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، محمد کی نواسیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، آئے میری پھوپھیاں، ننگے سر بے مقنا چادر میرے ساتھ، اجرکم اللہ۔ خدا بندہ میرے مظلوم، چوتھے امام کے مصائب کا واسطہ، امام کی جو چاہنے اور ماننے والے اور امام کی جو چاہنے اور ماننے والی آج کے مجلس میں ہیں، ان کے اس کے لیے کا واسطہ، ان کو، ان کے گھروں کو، گھر والوں کو، اولادوں کو، روزی کے ذرائع کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی ساری حاجتیں قبول فرما، خاص طور پر ہر مومن اور مومنہ کو اولاد کے صدمے سے محفوظ فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، پروردگارا صاحبان ایمان کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آج دعائے صحت کی بھی التماس آئی ہے اور سورہ فاتحہ بھی۔ یہ دعائے صحت، حسن باقر اسپتال میں داخل ہے، شاہنواز اسپتال میں داخل ہے، شہاب رضوی آج ہی بائی پاس کا آپریشن ہوا ہے، ایک مومن دبئی میں انتہائی بیمار ہے، کچھ اور بیمار صاحبان ایمان، بہت سارے یہ حالیہ واقعات جو ہوئے اس کے زخمی، خدا بندہ بیمار یہ سید الساجدین کا واسطہ ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ نماز وحشت کی بھی التماس ہے، اور پھر ایک سورہ فاتحہ بھی اور کچھ اور نام بھی ہیں، اس کو اس کے ساتھ ہم ملا لیں گے۔ نماز وحشت حاجی موسیٰ شعبان داؤد سید مہدی بلگرا، یہ نماز وحشت پڑھیے گا، اور ایک سورہ فاتحہ مرحوم حاجی موسیٰ شعبان داؤد سید مہدی بلگرامی، شہید پروفیسر صفد جعفر، سید غلام عباس، مرحومہ سیدہ شمیم زہرا، سیدہ رومانہ خاتون، سید اقبال رضا، سید گلزار احمد، سیدہ خاتون، سیدہ ام اسد، جو لوگ آج کی مجلس میں ان کے خاندان کے تمام پر ہوں گے، کل اموات مومنین و مومنات فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ماتم حسین۔